اس کے بعد جو آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 100 تک آنے والی ہیں، ان کا پس منظر یہ ہے کہ شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے، اور 13 سال انہوں نے اس حالت میں گزارے کہ ان کو کفار کی طرف سے بڑی اذیتوں کا نشانہ بنایا گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کی اجازت دی، اور اللہ تعالی نے مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کو یہ شرف بخشا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کریں، اور مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام امن و عافیت کے ساتھ رہ کر دین کی تبلیغ و دعوت کا کام انجام دیتے رہیں۔ تو جب مدینہ منورہ میں ایک استقرار کی صورت پیدا ہو گئی، تو اب جو لوگ مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے اور اپنے دین پر عمل کرنا ان کے لیے دشوار اس لیے ہو گیا تھا کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا، تو ان کو یہ حکم دیا گیا کہ اب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جائیں تاکہ وہاں امن اور عافیت کے ساتھ اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں۔ یہ حکم آیا تو مسلمان جو مکہ مکرمہ مقیم تھے ان پر ہجرت کرنا اور مدینہ منورہ جانا فرض ہو گیا، بلکہ جیسا کہ پچھلی آیتوں میں گزرا ہے، ایک طرح سے وہ ایمان کی علامت بن گیا کہ وہ اپنے دین کو بچانے کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑیں اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے وہاں آباد ہو۔ اور یہ حکم فتح مکہ تک جاری رہا، یعنی جب تک مکہ مکرمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح نہیں کیا، اس وقت تک وہاں کے مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ وہ ہجرت کریں۔ البتہ ایسے لوگ جو کسی وجہ سے معذور ہوں اور وہ ہجرت اپنے ذاتی اعذار کی بنا پر نہ کر سکیں، کمزور ہیں، بیمار ہیں، یا کوئی اور عذر ان کو لاحق ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا وطن نہیں چھوڑ سکتے، تو وہ اس حکم سے مستثنیٰ تھے۔ اور جو لوگ بغیر کسی عذر کے ہجرت نہ کریں ان پر اللہ تبارک و تعالی نے ناگواری کا اظہار فرمایا، اور جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے ہجرت کر لیں ان کی فضیلت بیان فرمائی۔ اس سیاق میں یہ آیات کریمہ جو ہے ان کا ترجمہ دیکھیے، ان آیات کو پڑھ کر میں ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما۔ کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے تو بولے تم کس حالت میں تھے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے۔ فرشتوں نے کہا کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ لہذا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ نہایت برا انجام ہے۔ البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے اس انجام سے مستثنیٰ ہیں جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔ چنانچہ پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔
اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے نکلے پھر اسے موت آ پکڑے تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہجرت عربی زبان میں اس کے لفظی معنی یہ حجر سے نکلا ہے، جس کے لفظی معنی چھوڑنے کے ہوتے ہیں، اور جب اصطلاح شریعت میں ہجرت کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلا جائے، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور بعض حضرات نے اس کی تعریف میں یہ شرط بھی لگائی ہے کہ آدمی ہجرت کرے اور اپنا وطن چھوڑے تو دینی مقاصد کے لیے چھوڑے، یعنی دارالکفر میں دین پر عمل کرنا مشکل تھا تو وہ اب دارالاسلام اس لیے جا رہا ہے تاکہ اپنے دین پر صحیح طور سے عمل کر سکے۔ لیکن حقیقت میں یہ اس کی لغوی تعریف میں داخل نہیں ہے، لیکن وہ ہجرت جس کی فضیلت وارد ہوئی ہے یا جس کو ضروری قرار دیا گیا ہے اس میں یہ شرط ہے کہ ہجرت کرنے کا مقصود اور وطن چھوڑنے کا مقصود اپنے دین کو بچانا، اپنی اولاد کے دین کو بچانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی اختیار کرنے کا راستہ پیدا کرنا ہو۔ اگر کوئی شخص تجارت کی غرض سے دوسرے ملک جاتا ہے، روزی کمانے کی غرض سے جاتا ہے تو ہجرت تو ہوئی، لیکن یہ ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ ہوئی، اور وہ ہجرت نہ ہوئی جس کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ ہجرت کے بڑے فضائل ہیں، اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہجرت کے فضائل بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ میں گزرا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم، کہ جن لوگ ایمان بھی لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت ہی بخشنے والا، بڑا مہربان۔ اور سورہ توبہ میں ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ واولئک ھم الفائزون، کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنی جان سے بھی اپنے مال سے بھی، تو اللہ کے ہاں ان کا درجہ بہت بڑا ہے اور وہ بڑے کامیاب ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہجرت کرنے میں جو مشقت انسان کو ہوتی ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر بہت بڑا ہے، اور آخرت کا اجر تو اپنی جگہ ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ ہجرت کرنے کے نتیجے میں اگر وہ صحیح معنی میں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ایسے آدمی کو کشائش عطا فرماتے ہیں، کشادگی عطا فرماتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اس کو عام طور سے اس کا انجام اس لیے حد سے بہتر ہوتا ہے کہ ہجرت سے پہلے وہ جیسی زندگی گزار رہا تھا، ہجرت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو مزید بہتر بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ یہاں سب سے پہلے آیت کا آغاز جو کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ ان لوگوں کو وعید سنانے کے لیے کیا ہے جو مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں اور اپنے دین پر صحیح عمل نہیں کر پا سکتے کیونکہ کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، بے بس ہیں ان کے آگے، اس لیے دین پر عمل نہیں کر سکتے، اور دوسری طرف ان کو کوئی ایسا عذر بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ وہ ہجرت کرنے سے معذور ہیں، تو ان کے اوپر وعید بیان فرمائی۔ وعید یہ بیان فرمائی کہ جب ان کے موت کا وقت آئے گا تو ان سے بڑی سخت باز پرس ہوگی،
چنانچہ فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اسی حالت میں فرشتے ان کی روح قبض کرنے آئے، تو قالو، ان فرشتوں نے کہا کہ کیف فیما کنتم، یعنی تم کس حالت میں تھے، یعنی یہ بات پرس کی کہ تم جو اپنے دین پر پوری طرح عمل نہیں کر پائے تو کیوں نہیں کر پائے؟ دین کے تمام احکام پر عمل کرنا تمہارے لیے ضروری تھا، اس کو تم نے کس وجہ سے چھوڑا؟ تو قالو، اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو زمین میں بے بس بنا دیے گئے تھے، یعنی کفار نے ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے سے روکا ہوا تھا، اگر کرتے تھے تو ہمیں وہ اذیتوں کا نشانہ بناتے تھے، تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ قالو، اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ فاولئک مأواہم جہنم، یعنی جب ان کے واسطے یہ راستہ کھلا تھا کہ وہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں جا بستے اور وہاں پر دین پر عمل کرنے کا راستہ نکالتے، تو انہوں نے اس راستے کو اختیار نہیں کیا، تو اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا، وساءت مصیرا، اور وہ بہت بڑا برا انجام ہے۔ البتہ یہ حکم ان لوگوں کا نہیں ہے جو ہجرت سے کسی وجہ سے معذور رہے ہوں، الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، البتہ وہ بے بس مرد، عورتیں اور بچے مستثنی ہیں جو لا یستطیعون حیلۃ، جو ہجرت کی کوئی تدبیر نہیں کر سکتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ اپنے وطن سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ پاتے ہیں۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، تو بے شک ان کے بارے میں پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تعبیر ہے جو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر استعمال ہوئی ہے کہ ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کی ہوئی ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن جب وہ ہم سے اس بات کا ذکر فرماتے ہیں تو یقینی الفاظ استعمال کرنے کے بجائے امید ہے کہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہوا ہے اور طے کیا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود تک پہنچایا جائے گا، لیکن جب اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا تو ان الفاظ میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں مقام محمود تک پہنچائے گا۔ اسی طرح یہاں پر بھی جو لوگ کے معذور ہیں اور عذر کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، اس کے بارے میں بھی امید ہے کہ لفظ استعمال کیا، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، پوری امید ہے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے، لیکن مطلب یہی ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے، وکان اللہ عفوا غفورا۔ پھر آگے وہ بشارت بھی دی گئی ہے کہ ومن یخرج من بیتہ، جو شخص اپنے گھر سے نکلے مہاجرن الی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی غرض سے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ پکڑے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو تب بھی اس کا ثواب اللہ کے پاس طے ہو چکا ہے، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ایک واقعہ بھی روایات میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور اس کی غرض سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی نیت سے نکلے تھے، تو راستے میں ان کو سانپ نے کاٹ لیا تھا، جس سے ان کی وہیں پر موت واقع ہو گئی۔ تو اس آیت کریمہ میں
ایسے لوگوں کی یہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے وطن سے نکل چکے تھے، بعد میں موت واقع ہوئی، تو اس لیے ان کا جو ہجرت کا ثواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور بہت رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شروع میں فتح مکہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے لے کر فتح مکہ تک ہجرت کرنا مکہ کے مسلمانوں کے اوپر فرض رہا، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو آپ نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد ہجرت کرنا فرض نہیں۔ لیکن یہ فرض نہ ہونا اسی وقت ہے جبکہ کوئی شخص کسی ایسی جگہ پر رہ رہا ہو کہ جہاں اپنے دین پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ چنانچہ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں مکہ مکرمہ کے رہنے والوں پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو اسی طرح اگر کوئی شخص ایسی جگہ رہ رہا ہے جہاں وہ اپنے دین پر ٹھیک ٹھیک عمل کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، تو اس کے ذمہ ہجرت فرض نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں وہ اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا، یعنی دین پر پوری طرح عمل نہیں کر سکتا، یا خود تو عمل کرنے کے لائق ہے لیکن اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتا، اور اولاد کو کے بارے میں غالب گمان یہ ہے کہ وہ اس جگہ پر رہتے ہوئے دین سے بیدار ہو جائے گی یا دین سے دور ہو جائے گی، تو ایسے آدمی کے اوپر بھی ہجرت کرنا فرض ہے، آج بھی فرض ہے کہ وہ ایسی جگہ سے ہجرت کرے، کسی ایسی جگہ پر جہاں اس کو اپنے ایمان کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو، اپنے دین کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو، اور اپنی اولاد کا بھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ البتہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ ایک دارالاسلام یعنی وہ ملک جس پر مسلمانوں کا اقتدار ہو، تو وہ بہتر ہے کسی ایسے ملک سے جس پر غیر مسلموں کا اقتدار ہے۔ لیکن اگر غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہوئے آدمی کو اپنے دین کی حفاظت کرنا کچھ مشکل نہیں ہے اور وہ اپنے دین پر کاربند رہ سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کے لیے وہاں سے ہجرت کرنا فرض نہیں ہے۔ اور جس جگہ دین کو نہ بچا سکتا ہو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے، لیکن ظاہر ہے انہی قیود و شرائط کے ساتھ جو ان آیات میں بیان ہوئی ہے کہ آدمی ایسا کرنا اس کے لیے عملاً ممکن ہو۔ جس کے لیے عملاً ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے کہ آج کل کے حالات میں بہت سے ممالک کے اندر وہاں سے باہر نکل کر دوسرے ملک میں جانا اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، بہت سی قانونی پابندیاں ہوتی ہیں، تو جس شخص کو اختیار میں نہ ہو اور باہر نہ جا سکتا ہو قانونی پابندیوں کی وجہ سے، تو وہ اس حکم میں داخل ہے کہ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، کہ وہ تدبیر نہیں پاتے اور نہ باہر نکلنے کا ان کے لیے راستہ ہوتا ہے، تو وہ اپنے استطاعت کے مطابق جتنا کر سکتے ہوں دین پر عمل کرتے رہیں اور باقی کے لیے کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ثواب عطا فرما دیں گے اور ان سے انشاءاللہ کوئی مواخذہ اور گرفت نہیں ہوگی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلے تو اس کو اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو زمین کے اندر بھی وہ مراغمن کثیرم وسعہ، وہ بہت جگہ اور بڑی گنجائش پائے گا۔ یعنی ایک طرح سے ایک بشارت دی گئی ہے کہ آخرت کا اجر تو اپنی جگہ، لیکن دنیا کے اندر بھی ایسے شخص کو انشاءاللہ پہلے سے زیادہ بہتر حالت نصیب ہوگی۔ اور تجربہ عملی یہی ہے کہ صحابہ کرام جنہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، جو شروع میں کچھ تنگی ترشی کے حالات پیش آئے، لیکن بالآخر انجام کار صحابہ کرام کے حالات معاشی وہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد مکہ مکرمہ سے زیادہ بہتر ہوئے، خاص طور سے فتح خیبر کے بعد۔ اور میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں بہت سے واقعات بیان فرمائے ہیں کہ جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد انسان کے معاشی حالات بھی پہلے سے بہتر ہوئے ہیں۔ اکا دکا بات
مثالیں تو اس کے خلاف ہو سکتا ہے پیش کی جا سکیں، لیکن عام طور سے حکم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے معاشی حالات میں بھی کشادگی پیدا فرماتا